اصول کافی ہماری کتاب ہے، اس میں روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک ماننے والا عرض کرتا ہے، ابن رسول اللہ، پریشانی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، آپ اولی الامر ہیں، دعا کریں اللہ کوئی بہتر اسباب مہیا کرے۔ میرے اور آپ کے امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے فرمایا، اتنے قیمتی جوہر کا مالک ہو کے غربت کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا، مولا آپ اولی الامر ہیں، آپ کا کہنا سر آنکھوں پر، لیکن وہ کون سی عمارت؟ میں تو باہر فٹ پاتھوں پہ سوتا ہوں، لوگوں کے استعمال شدہ لباس کو پہنتا ہوں، ان کے دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں کھاتا ہوں، کون سی عمارت ہے ابن رسول اللہ؟ میرے آقا نے فرمایا، وہ تیرے دل میں جو ہماری محبت کا قیمتی جوہر ہے، بتا کتنے میں بیچے گا؟ مولا وہ تو انمول ہے۔ فرمایا، اس قیمتی جوہر کا مالک ہو کر کیوں اپنے آپ کو کہتا ہے میں غریب ہوں؟ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ جو قیمتی جوہر اللہ کے خزانے میں ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ آل محمد کی محبت، علی حیدر کرار کا شیعہ ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میرے علی ابن ابی طالب کے ساتھ دو رشتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق۔ لوگوں میرے دو رشتے ہیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ، ایک رشتہ یہ ہے کہ میں جعفر صادق علی کا بیٹا ہوں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میں جعفر صادق علی کا شیعہ ہوں۔ علی کا شیعہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرا ایک رشتہ یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اور ایک رشتہ یہ ہے کہ میں جعفر صادق علی کا شیعہ ہوں۔ اور اگلے جملے میں فرمایا، لوگوں میں جعفر صادق علی کے بیٹا ہونے پہ اتنا ناز نہیں کرتا جتنا علی کے شیعہ ہونے پہ ناز کرتا ہوں۔ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ علی کا شیعہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، علی والا ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب ظاہر ہے ہم اس مرحلے میں ہیں، یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے نا، اس کی تفسیر میں بھی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہاں بہت ساری تفسیریں لوگوں نے کرنے کی کوشش کی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، وہ لوگ آئے تھے تھال بھر کے درہم و دینار کے، اور بارگاہ نبوت میں پیش کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہم آپ کی اس رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں، یہ لے لیجئے۔ ارشاد پروردگار ہوا، قل، میرے حبیب نے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ جو میں نے 23 سال محنت کی ہے نا، اس کی اجرت یہ سونا چاندی درہم و دینار نہیں ہے، اس کی اجرت یہ ہے کہ تم میرے قربا سے محبت کرو۔ اب اس کی تفسیر میں بعضوں نے لکھا، چونکہ خطاب ان لوگوں سے تھا جو پیغمبر کے رشتہ دار بھی تھے، بعضوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کم از کم، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اس رشتہ داری کا ہی خیال رکھو، یہ میرا اجر رسالت ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، لوگوں میں نے تم تک جو پیغام پہنچایا ہے نا، اس کی اجرت یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ کام میں نے کیا ہے، اجرت یہ ہے کہ تم اپنے اقربا سے محبت کرو۔ اور ہمارے ہاں اہل بیت سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو۔ اور پھر امام حسن نے فرمایا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو بندہ یہ نیکی کمائے گا نا، یہاں امام نے فرمایا کہ یہاں اس وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اس حسنہ سے مراد مودتنا اہل البیت علیہم السلام، جو ہم آل محمد کی محبت کمائے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔